اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ کرامات کا ذکر آ رہا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ میں ان کے سفر کے دوران کے ایک دو کرامات ضرور بیان کروں گا۔ آپ ہرات تشریف لے گئے اور وہاں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مرزا شیعہ، یادگار مرزا شیعہ۔ تو وہ بڑا کٹر قسم کا وہ تھا، اور وہ کوئی بھی اس علاقے میں جو اس کا علاقہ تھا، کوئی شخص اگر نام اپنے بچے کا ابو بکر یا عمر رکھ دیتا تھا تو وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے ہرات میں، تو اس کے باغ میں چلے گئے، وہی جو مرزا شیعہ تھا، اس کے باغ میں ایک حوض تھا، اس کے کنارے بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں مرزا شیعہ بھی تشریف آ گیا وہاں پہ۔ اس نے جب آپ پر نظر پڑی تو وہ لرزنے لگ گیا اور بے ہوش ہو گیا، گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کے جو اس کے ساتھ ملازمین اور دوسرے سارے لوگ تھے، وہ بھی بڑے دہشت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے وہی پانی لے کے اس کے حوض کا اس کے منہ پہ چھڑکا، اسے ہوش آ گیا، وہ آپ کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے باقاعدہ معافی مانگی، اور اس کے بعد یعنی اس نے آپ کا مرید بن گیا۔ اور بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ اتنی اس نے اپنا ساری جو دولت تھی، لونڈیاں تھیں، غلام تھے اور باغات تھے، سب بیچ بوجھ کے سب غربا میں اور ان میں تقسیم کر دیے۔ اور اس کے بعد اتنی اللہ نے اس کو وہ عطا فرمائی جسے کہتے ہیں نا کاملیت، کہ اس کو اللہ آپ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہرات میں۔ اور اصل یہی کرامت ہوتی ہے کہ اللہ کی بندوں سے وہ جیسے کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ معاملات بڑے وہ عام سے جو کرامت ہوتی ہیں، نہیں، اصل یہی کرامت ہے کہ جو شخص شریعت کا کامل ہے اور اس کے بعد اس کی نظر میں اثر ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے اس میں کہا تھا کہ اللہ کی بندوں کا تو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو میرا بن جاتا ہے اور جسے اللہ قبول کر لیتا ہے، تو وہاں تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ زبان اور وہ آنکھیں، وہ نظر، وہ چہرہ، وہ پرتو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس میں سے دکھائی لوگوں کو دیتا ہوں، کیسے وہ آگے سے نہ پوری کیوں نہ ہو وہ بات۔ تو لہذا اسی طرح ایک دفعہ بلخ تشریف لے گئے۔ وہاں شیخ اپنا آپ کے دوست تھے جو شیخ احمد خضرویہ، ان سے تشریف لے گئے ملاقات کے لیے۔ تو وہاں جب آپ پہنچے تو پتہ لگا وہاں ایک حکیم صاحب ہے، بڑے عالم ہیں، جید عالم ہیں، لیکن وہ اولیاء اللہ سے متنفر ہیں، نہیں مانتے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ ایک جانور تھا مکنگ کہلاتا ہے، تو وہ اس کا شکار کر کے اس کا گوشت کے کباب بنائے اور اس کے بعد وہ حکیم صاحب کو کھلائے۔ وہ حکیم صاحب نے جب وہ کباب کھائے تو کھاتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ کے قدموں میں گر گئے اور باقاعدہ بیعت کی، اور باقاعدہ روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کاملیت کا درجہ عطا فرمایا، اور انہوں نے باقاعدہ آپ کی خلافت تک کا ان کو مرتبہ ملا۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے، جب آپ اس میں آ گئے اجمیر میں تو 561 ہجری میں آپ اجمیر تشریف لے آئے تھے۔ جب آپ آئے تو وہاں کا ایک واقعہ، ایک درویش تھے جمالی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے جب دیکھا کہ آپ کی بنتا یا کسی کے کہنے پہ وہ جوش میں آ کے نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے چل پڑا، گھر سے فیصلہ کر کے کہ میں اپنا خواجہ صاحب کو قتل کر دوں گا۔ تو جب وہ آیا تو آپ کو کشف کے ذریعے پہلے ہی پتہ لگ گیا کہ یہ شخص کس ارادے سے آیا۔ آپ نے اس کی بڑی خاطر مدارت کی، بٹھایا، باقاعدہ استقبال کیا۔ جب وہ بیٹھ گیا فارغ ہو کے تو آپ نے کہا تو جس ارادے سے آیا اس کی تکمیل کر۔ تو وہ جب اس نے آپ نے یہ فرمایا تو وہ انتہائی شرمندہ ہوا اور آپ کے قدموں میں گر گیا، کہیں گا حضرت مجھے معاف کر دیجیے۔ اور اس کے بعد مسلمان ہوا اور باقاعدہ اس کے بارے میں روایت کی۔ اپنا جو یہ درویش تھے وہ کہتے ہیں کہ اس نے 45 حج کیے، یعنی اس زمانے میں 45 حج کرنا کوئی عام بات نہیں تھی، یعنی سفر بھی گھوڑوں پہ، کچروں پہ یا جیسے بھی جاتے تھے، کوئی جہاز بھی، کشتیاں چلتی تھیں تو جاتے ہوں گے،
لیکن بہرحال یہ صرف خواجہ صاحب کی یا اللہ کے بندوں کی نظر کا وہ نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس میں نے پہلے بھی شاید اس کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کو میں مختصر پھر بیان کر دوں کہ آپ اجمیر میں آپ کے پاس شام سے 7 آتش پرست آئے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس میں عبادت میں جو ریاضت کرتے تھے اس میں بڑے مشہور تھے کہ بہت عبادت گزار ہیں۔ آپ ان کے اس میں آتش کدے میں گئے وہاں پہ جہاں انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہ جلائے۔ آپ کہنے لگے یہ تو اللہ کے حکم سے جلتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی جلاتی ہے، یہ تمہاری آگ تو میری جوتی بھی نہیں جلا سکتی، جو آپ جوتی پہنتے تھے نارائن، انہوں نے کہا یہ میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی، اور آپ نے ایسا ہی کیا، اپنی جوتی اتار کے اس آگ میں جو بھڑک رہی تھی اس میں ڈال دی، وہ کافی دیر پڑی رہی، پھر آپ نے ہاتھ سے اٹھا لی، وہ جوتی بالکل ویسے تھی جیسے آپ نے ڈالی تھی۔ تو وہ سب جو آتش پرست تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو اصل کامل دین ہی یہ ہے اسلام، جس میں اللہ کے سوا کوئی، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا نہیں کر سکتا کوئی، اور اولیاء اللہ جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو تھوڑے سے ذرا سخت یا جو عقائد کے ایسے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کے، ہم ہر آدمی کو اولیاء اللہ کہہ بھی نہیں سکتے، میں بالکل اس بات پہ میرا وہ ہے کہ ہم کسی بھی خرقہ پوش کو یا کسی جس نے چولا پہن لیا کالا سرخ یا سبز، تو ہم اس کو درویش نہیں کہہ سکتے۔ درویش وہ ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اسی طرح عارف وہ ہوتا ہے جو رازوں کو جاننے لگ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو جان لیتا ہے، وہ عارف ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے درجات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خواجہ صاحب تو جس درجے پہ قائم تھے وہ تو غوث، یعنی کہنے کہ 7ویں صدی کے غوث تھے، 7ویں صدی کے غوث تھے، اور ان کے جو حکم یا جو آج ہندوستان پاکستان پہلے تو اکٹھا ہی تھا نا، اور یہ سارا پیچھے سے جتنا یہ جہاں سے وہ آئے، بلخ، بخارا، یہ فارس اور یہ سارے علاقے جو تھے، یہ آپ کی کرامت ہے کہ آج ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ آپ کے لوگوں جو دوسرے درویش یا آئے اپنے اپنے وقت میں انہوں نے کی، اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کی وہ رہی، اور ان کی وہ بھی انہوں نے کام کیا، لیکن خواجہ صاحب کو تو یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کو تو بھیجا ہی پورے ہندو پاک کے لیے، اس وقت ہندوستان ہی تھا، اور یہ سارا علاقہ آپ کی کرامت سے مسلمان ہوا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کی شخصیت اتنی پرکشش اور اتنی بااثر تھی کہ آپ کو دیکھنے والا ہندو صحیح معنوں میں رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جو ہندو نہیں بھی اسلام قبول کر پائے یا ان کی اولادیں آگے سے جو ہندو ہوئیں، وہ آج تک وہ خواجہ صاحب کے نام کی تکریم کرتی ہیں، اور وہ حاضری دیتی ہیں باقاعدہ آپ کے مزار پر، اور دوسرے مزارات پر بھی، آپ کے خلفاء کے مزارات پر بھی وہ حاضری دیتی ہیں، اور یہ صرف کرم ہے، اور وہ عزت بھی کرتے ہیں ان لوگوں کی، انہوں نے وہ سارا کچھ دیکھا، اور پھر یہ سارا کچھ آج جو تھوڑی بہت بھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلام بچ گیا ہے نا ہندوستان میں بھی، جو موجودہ ہندوستان میں، وہ میرے خواجہ کی اور ان کے خلفاء کی اور دوسرے جو بزرگان دین ہیں، جس طرح سرہند شریف میں حضرت خواجہ احمد سرہندی اور معصوم سرہندی ہیں، اسی طرح دلی میں خواجہ باقی باللہ ہیں، اسی طرح آپ کے جو یہ خلفاء ہیں سارے، یہ دلی سے لے کے پورے ہندوستان کے اندر ہر جگہ پہ آپ کے خلفاء پاکستان میں ہر جگہ موجود تھے، جن سے یہ دین پھیلا، اور اس سے بڑی کوئی کرامت ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت اور احترام اور ادب۔ وہ جیسے میں اکثر کبھی کبھی شعر پڑھتا ہوں کہ تمنا ہے تو دیکھ ان کو
نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو، تمنا ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، بشرطے کہ وہ کامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔